24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشعةً دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا، پس جب ہم نے نازل کی علیہ الماء، اس پر پانی کو، اہتزت حرکت کرتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا، لمحیی الموتى، البتہ زندہ کرے گا وہ مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں بیان ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو دن اور رات میں، سورج اور چاند میں، اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قدرت کی نشانیاں یہ ہیں، اگر میری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں، فرمایا وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھو، غور کرو زمین کو، کہ زمین کیسے خشک ہوتی ہے اور خاک اڑ رہی ہوتی ہے اس زمین سے، یعنی بنجر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس زمین پر جب بارش برساتے ہیں، یہی خشک زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ فرمایا جس رب نے مردہ زمین کو آباد کیا، وہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت رد بھی ہے مشرکین پر۔ مشرک یہ کہتے تھے کہ جب انسان ایک دفعہ مر جائے تو پھر دوبارہ اسے زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا غور کرو بنجر زمین کو میں اللہ کیسے آباد کرتا ہوں۔ جب زمین آباد ہو جاتی ہے تو انسان کو پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ فرمایا ذرا میری قدرت کی نشانیوں میں غور کیا کرو۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک آپ زمین کو دیکھتے ہیں دبی ہوئی خشک زمین، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم نے نازل کیا، علیہ الماء، اس پر پانی کو، اہتزت وربت، حرکت کرتی اور پھلتی پھولتی ہے وہ زمین، ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، البتہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کج روی اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرنے کا مطلب اللہ کے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے یا اللہ کے قرآن کی غلط تشریح کرنے والے، یہ یلحدون فی آیاتنا، یہ لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں جو بھی تمہیں کرنا ہے کر لو، لا یخفون علینا، وہ پوشیدہ نہیں ہے ہم پر، جو کچھ بھی تم ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، آیات کی غلط تشریح کر رہے ہو، مجھ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں اللہ تمہیں اس وجہ سے جہنم میں ڈالوں گا جو بندہ میرے قرآن کی آیتوں میں کج روی اختیار کرتا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا، فرمایا افمن یلقی فی النار، کیا جو بندہ ڈالا جائے آگ میں، خیر بہتر ہے، امن یأتی آمنا، یا وہ بندہ جو آئے امن کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت والے دن، اعملوا ما شئتم، فرمایا عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ کریم جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام ذکر کیا جو اللہ کے قرآن کی آیات میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، کیا وہ آدمی بہتر ہے جو جہنمی ہے، یا وہ آدمی بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ دوسرا آدمی بہتر ہے جو آدمی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جس کو سکون مل گیا۔ فرمایا اب میں دونوں راستے بیان کر دیے، اب تمہارا کام ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، آگ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ ایمان قبول کر کے جنت میں پہنچ جاؤ، یا ملحد بن کر ہمیشہ کی ذلت کو گلے لگا لو۔ پھر اللہ کریم نے دھمکی کے انداز میں فرمایا اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل کرے وہی کرو، میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میں شاید تمہیں پکڑے نہ اللہ، لیکن آخرت میں تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، اور یہاں آیت میں اللہ نے قرآن کا نام الذکر فرمایا۔ الذکر کا معنی نصیحت والی کتاب۔ فرمایا قرآن جب لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں نے قرآن سے انکار کر دیا۔ فرمایا حالانکہ یہ کتاب غالب اور محفوظ کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ اس قرآن میں باطل دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ باطل اور جھوٹ اس کتاب میں جتنی کوشش کریں وہ قرآن کو بدل نہیں سکتے، قرآن کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اپنے اللہ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ نے ان کے علماء کو دی تھی، اور ان کے علماء نے اپنی کتابوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور اللہ نے قرآن کی ذمہ داری مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ کے قرآن سے ٹکرائے گا اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں آئے گا، رب اسے پارا پارا کر دیں گے۔
کیوں؟ حفاظت رب نے کر لیا۔ اگر یہ ہوتی دنیا میں مخلوق کسی کے پاس تو پہلی کتابوں کی طرح شاید کہ اس کا حلیہ بھی بگڑ جاتا، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے، اس لیے قرآن کی زبر زیر پر بھی فرق کچھ نہیں آ سکتا۔ چاہے دنیا کفر جتنا بھی زور لگائے، اور دنیا کفر نے پورا زور اپنا لگایا بھی ہے، مٹا دو اس قرآن کو، مٹا دو ان قرآن والوں کو، آج بھی کفر بے تحاشا رقم خرچ کر کے قرآن کی تعلیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ وہ چراغ ہے جو رب نے جلایا، اور یہ پھونکوں سے چراغ بجھنے والا ہے بھی نہیں۔ اس کی حفاظت اللہ کریم نے خود اپنے ذمے لی ہے، اس لیے اس قرآن میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 41 میں، اللہ کریم نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا۔ فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا، ذکر کا انکار کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، اور بے شک یہ کتاب ہے عزیز، غالب، لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ کے قرآن میں ذرہ برابر بھی کوئی بندہ کسی طرح سے تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فرمایا تنزیل، یہ اتاری ہوئی ہے، من حکیم حمید، حکمت والے قابل تعریف اللہ کی طرف سے۔ ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ کو، الا ما قد قیل، مگر وہی کچھ جو تحقیق کہا گیا، للرسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کو، ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرت، البتہ بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اس آخری آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میرا نبی، اس قرآن کی وجہ سے لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، لوگ کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میرا نبی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نبیوں کو ستانا، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کے ساتھ اپنی قوم نے ایسا ہی کیا۔ ہر نبی کے ساتھ منکرین کا یہ طریقہ پرانا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا نبی، آپ میرے دین کا کام کریں اور ان کی طرف دھیان بھی نہ دیں، میں خود اللہ ان سے نمٹ لوں گا، لہٰذا آپ اپنا کام کریں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دین کی وجہ سے ستایا جانا، یہ ہر نبی کو ستایا گیا، لہٰذا میرا نبی آپ کو بھی ستایا جائے گا۔ اس کے بعد جو نبی کے دین کا کام کوئی بھی کرے، مشکلات اس پر بھی آئیں گی، لوگ باتیں بھی کریں گے۔ فرمایا تم اپنا کام کرو، ان لوگوں کی باتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔